معزز محترم و محتشم سامعین کرام، پردہ نشین خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ الذی عطر بهذه الحفلة بعرف الرسول وطیب الاسلاف الذین زینهم اللہ بالمعجزات والکرامات، والصلاة والسلام على محمد المصطفى صاحب عوارق العادات وعلى آلہ واصحابہ فی جمیع الآونة والأوقات، اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المکین المبین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ حضرات، پورے ہندوستان میں جتنے بھی صوبے ہیں، ان تمام صوبوں میں سب سے زیادہ سرکار غوث اعظم کا فاتحہ کسی صوبے میں ہوتا ہے، اسٹیٹ میں ہوتا ہے، تو وہ زمین اڑیسہ کی زمین ہے۔ اور اتنا یاد رکھیں، غوث اعظم جب تک نہ چاہ لیں، کوئی غوث اعظم کا نام لے نہیں سکتا۔ غوث اعظم نے آپ کو یاد کیا ہے، تبھی آپ آج غوث اعظم کا نام لے رہے ہیں۔ اعلی حضرت عظیم البرکت دریائے رحمت، قاطع کفر و ضلالت، امام عشق و محبت، ہم سنیت کی شان امام احمد رضا خان علیہ الرحمت و رضوان یوں ارشاد فرماتے ہیں کہ واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، اور سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا۔ حضرات، آئیے ہم اور آپ نبی اکرم نور مجسم خلیفۃ اللہ العظم ارواح نافدہ سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں عقیدتوں کا نذرانہ پیش کریں، جس کے بارے میں قرآن نے کہیں یا ایھا المزمل کہا تو کہیں یا ایھا المدثر کہا، کہیں بشیر و نذیر کہا، اور کہیں والضحیٰ واللیل اذا سجا کہا، اور کہیں ما زاغ البصر وما طغی کہا۔ آئیے ہم اور آپ جھوم کر اور جی لگا کر عشق و مستی میں ڈوب کر درود پاک کا ہدیہ نچھاور کریں، پڑھیں باواز بلند اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، پوری دنیا میں اس چیز کو لے کر جھگڑا ہے کہ ولی کون ہے،
ولایت کو لے کے بڑا جھگڑا ہے۔ ہر مرید یہ کہتا ہے میرا پیر اللہ کا ولی ہے۔ ہر چاہنے والا اپنے پیشوا کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ یہ اللہ کے ولی ہیں، لیکن یاد رکھے ہم جس دین کے ماننے والے ہیں، جس رسول کے ماننے والے ہیں، ہمارا دین چھپا ہوا نہیں بلکہ اپنی کتابوں میں چھپا ہوا ہے۔ ہم اس کتاب سے پوچھتے ہیں جس کے بارے میں خود قرآن کہتا ہے تبیانا لکل شیء، یعنی اس کتاب میں ہر چیز کا بیان کھلم کھلا ہے۔ قرآن یہ بتا اللہ کا ولی کون ہے؟ کیا بت کا پجاری اللہ کا ولی ہو سکتا ہے؟ قرآن کہے گا نہیں۔ کیا سورج کا پرستش کرنے والا اللہ کا ولی ہو سکتا ہے؟ قرآن کہے گا نہیں۔ کیا چاند کی چاندنی کو دیکھ کر جس کا سر جھک جائے کیا وہ اللہ کا ولی ہو سکتا ہے؟ تو قرآن کہے گا نہیں۔ پیڑ پودوں کو پوجنے والا کیا اللہ کا ولی ہو سکتا ہے؟ قرآن کہے گا نہیں۔ لات و منات و عزا و حبل کی پرستش کرنے والے کیا اللہ کے ولی ہو سکتے ہیں؟ تو قرآن کہے گا نہیں۔ لیکن قرآن تو یہ بتا اللہ کا ولی کون ہے؟ قرآن یہ کہے گا الذین آمنوا، اللہ کا ولی وہ ہے جو ایمان والا ہے۔ اللہ کا ولی وہ ہے جو اللہ کو ایک مانتا ہے۔ لیکن بس یہیں تک بات ختم نہیں ہوتی۔ قرآن ہم بھی تو اللہ تعالی پروردگار عالم کو ایک مانتے ہیں، ایک خدا کے سامنے جھکتے ہیں۔ کیا ہر ایماندار اللہ کا ولی ہے؟ قرآن کہتا ہے نہیں۔ وَكَانُوا يَتَّقُونَ، یعنی ایمان والا بھی ہو اور متقی پرہیزگار بھی ہو۔ لیکن بات یہاں پر مکمل نہیں ہوتی۔ قرآن یہ تو بتا دے وہ ایمان والا بھی ہے، متقی پرہیزگار بھی ہے، کیا وہ اللہ کا ولی ہو سکتا ہے؟ ہماری مسجدوں میں کچھ لوگ وہ ہیں جو فجر میں بھی آتے ہیں، ظہر میں بھی آتے ہیں، مغرب میں بھی آتے ہیں، عصر میں بھی آتے ہیں، عشاء میں بھی آتے ہیں۔ بعض تو وہ ہیں تو صبح و شام قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، عابد و زاہد ہیں، کیا وہ اللہ کے ولی ہیں؟ لیکن یاد رکھیں قرآن اس وقت تک آپ سمجھ نہیں سکتے جب تک حدیث پاک کی طرف آپ ہم تو بتا دیں وہ ایماندار بھی ہے، متقی پرہیزگار بھی ہے، کیا وہ اللہ کا ولی ہے؟ تو اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں اذا رأوا ذکر اللہ، جسے دیکھ کر خدا یاد آ جائے وہ اللہ کا ولی ہے۔ حضرات آئیے میں آپ کو بتاؤں، آج اس ولی کا تذکرہ ہوگا، صرف ولی نہیں بلکہ وہ ولیوں کا ولی ہے۔ وہ ایسا ولی ہے، ایسا ولی ہے، ایسا ولی ہے۔ سرکار غوث اعظم کے تعلق سے یہ آتا ہے، سرکار غوث اعظم نے فرمایا کہ میں پورب کے بارڈر پہ رہوں، میرا مرید پچھم کے بارڈر پہ رہے، اگر اس کا سطر کھل جائے، کپڑا کھل جائے، میں وہیں سے رہ کر اس کے کپڑوں کو ڈھانک دیا کرتا ہوں۔ بس یہیں تک نہیں، سرکار غوث اعظم ارشاد فرماتے ہیں پروردگار عالم نے مجھے ایک رجسٹر دیا ہے اور اس رجسٹر میں قیامت تک آنے والے تمام مریدوں کے نام درج ہیں، اور اللہ کا وعدہ ہے کہ میں اپنے تمام مریدوں کو بخش دوں گا۔ یعنی پروردگار عالم نے سرکار غوث اعظم سے کہا ہے، اے سرکار غوث اعظم سے کہا ہے عبد القادر سن، میں تمہارے تمام مریدوں کو جنت میں داخل فرما دوں گا۔ حضرات بس یہیں تک نہیں، سرکار غوث اعظم ہے کیا ایسے ہی کوئی غوثیت کبریٰ کا تاج نہیں پہن لیتا، بہت ہی عبادت و ریاضت کرنی پڑتی ہے، بہت قربانیاں دینی پڑتی ہے، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرنا پڑتا ہے۔ سرکار غوث اعظم بغداد کے رہنے والے نہیں تھے، سرکار غوث اعظم جیلان کے رہنے والے تھے۔ سرکار غوث اعظم کی پیدائش 470 ہجری، جیلان جو ایران کا ایک شہر ہے وہاں پر پیدا ہوئے۔ سرکار غوث اعظم سے کسی نے پوچھا کہ آپ یہ تو بتا دیں آپ کو پتا کب چلا کہ آپ اللہ کے ولی ہیں؟ سرکار غوث اعظم نے فرمایا کہ جب میری عمر 10 سال کی تھی میں مکتب جاتا، مدرسہ جاتا پڑھنے کے لیے، میرے پیچھے پیچھے فرشتے جاتے، جو ہی میں مکتب پہنچ جاتا، مدرسہ پہنچ جاتا تو وہ فرشتے کہتے افسحوا لی ولی اللہ، یعنی اللہ کے ولی کے لیے بیٹھنے کی جگہ دے دو، تو تمام مدرسے کے بچے ایک طرف ہو جاتے، مجھے بیٹھنے کی جگہ مل جاتی۔ اس وقت مجھ کو پتا چلا میں اللہ کا ولی ہوں۔ اور آگے بڑھ کے چلیں، کسی نے پوچھا تھا سرکار غوث اعظم سے یہ بتائیں آپ کو کب پتا چلا آپ اللہ کے ولی ہیں؟ سرکار غوث اعظم نے فرمایا یہ بھی ایک عالم ہے،
ایک عالم وہ بھی ہے جو روحوں کا عالم تھا۔ پروردگار عالم نے تمام روحوں کو جمع کر کے پوچھا تھا کہ بتاؤ بتاؤ میں تمہارا خدا ہوں کہ نہیں، میں تمہارا اللہ ہوں کہ نہیں۔ وہ تمام روحوں نے ایک زبان ہو کر کہا تھا بلا، کیوں نہیں، تو ہمارا پروردگار عالم ہے، تو ہمارا خدا ہے، تو ہمارا اللہ ہے۔ سرکار غوث اعظم نے فرمایا اس زمانے سے میں اللہ کا ولی ہوں۔ دلیل سنیں، سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا بچپنا ہے۔ انہوں نے اپنے ماں سے کہا کہ امی جان یہ تو بتا دیں، جب آپ کے شکم اقدس میں تھا، جب میں آپ کے پیٹ میں تھا، کیا کبھی آپ کو انگور کھانے کی خواہش ہوئی؟ سرکار غوث اعظم کی والدہ فرماتی ہیں کہ ہاں بیٹا، ایک مرتبہ میرے دل میں خواہش ہوئی کہ میں انگور کھا لوں۔ اس کے بعد کیا ہوا امی جان؟ سرکار غوث اعظم کی والدہ فرماتی ہیں میں انگور کے پیڑ کے پاس پہنچتی ہوں، انگور کے گچھے کے پاس میرا ہاتھ یوں جا ہی رہا تھا، اچانک پیٹ میں درد ہوا، میں واپس چلی آئی۔ سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں کہ امی جان جب آپ اس انگور کے لوتھڑے کے پاس آپ پہنچ رہی تھی، آپ کا دست اقدس پہنچ رہا تھا، اسی انگور کے گچھے کے پیچھے ایک اژدہا چھپا بیٹھا تھا، اگر اسے آپ چھوتی تو آپ کو ڈس لیتا۔ میں پیٹ میں رہ کر سب دیکھ رہا تھا، میں نے اپنے کروٹ بدل لی، بدلنا ہی تھا، آپ کے پیٹ میں درد ہوا، آپ واپس چلی آئیں۔ یہی پر عرف رسول رک کر کہنا چاہتا ہے وہ غوث جو اپنی ماں کے پیٹ میں رہ کر، شکم اقدس میں رہ کر ماں کی حفاظت کر سکتا ہے، وہی غوث بغداد میں رہ کر ہم سنیوں کی بھی حفاظت کر سکتا ہے۔ حضرات بس یہیں تک نہیں، آئیے آپ کو بتاؤں سرکار غوث اعظم کی بسم اللہ خوانی ہوتی ہے۔ سرکار غوث اعظم کی بسم اللہ خوانی کے لیے ان کی والدہ نے اس علاقے کے عظیم عالم دین کو طلب کیا۔ سرکار غوث اعظم کے بعد وہ عالم دین آتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ بیٹا تم پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سرکار غوث اعظم نے تعوذ پڑھا، اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سرکار غوث اعظم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا، اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھنا شروع کر دیا۔ سرکار غوث اعظم نے پہلا پارہ دوسرا پارہ مکمل کیا، تیسرا چوتھا، یہاں تک کہ 17 پارے مکمل ہو گئے۔ وہ جو عالم دین تشریف لائے تھے وہ حیرت میں گم ہو چکے ہیں، حیرت و استجاب میں مستغرق ہو کر پوچھتے ہیں عبد القادر آج تو پہلی مرتبہ بسم اللہ خوانی ہو رہی ہے، اس موقع پر تو بچے کی زبان لڑکھڑاتی ہے، بولنے کا سلیقہ نہیں ہوتا، الف با تا سا صحیح سے بول نہیں سکتا، اور تم مکمل 17 پارہ مجھے سنا رہے ہو۔ سرکار غوث اعظم نے فرمایا میری ماں اور بہنیں سن لیں، آپ اپنی کانوں کو کھول کر سن لیں۔ سرکار غوث اعظم نے فرمایا کہ میری ماں 17 پارہ کی حافظہ تھیں، فجر کے بعد قرآن کی تلاوت کرتی، چاشت کے بعد قرآن کی تلاوت کرتی، ظہر کے بعد قرآن کی تلاوت کرتی، عصر کے بعد قرآن کی تلاوت کرتی، عشاء کے بعد قرآن کی تلاوت کرتی، یہاں تک کہ تہجد کے بعد بھی قرآن کی تلاوت کرتی تھی۔ میں پیٹ میں رہ کر سن رہا تھا اور سنتے سنتے مجھے 17 پارہ یاد ہو گئے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں مسلمانوں اپنی قسمت میں جتنا ناز کرو وہ کم ہے۔ تم جس رسول کے ماننے والے ہو وہ تمام رسولوں کا سردار ہے، تمام نبیوں کا سردار ہے، اور جس ولی کے ماننے والے ہو وہ تمام ولیوں کا سردار ہے۔ حضرات بس یہیں تک نہیں، آئیے آپ آگے بڑھیں۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا ابھی زمانہ آیا نہیں ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نبی پاک کا ایک عاشق کرن میں رہتا تھا جس کا نام اویس تھا۔ سرکار کی ظاہری حیات میں انہوں نے بارہا کوشش کی کہ سرکار سے ملاقات ہو جائے، لیکن ملاقات نہیں ہو پائی۔ سرکار غوث اعظم ابھی آئے نہیں، اسے آپ یاد رکھیں۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال کا وقت قریب ہوتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر اور مولا علی کو طلب کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ میرے وصال کے بعد تم قرن چلے جانا، قرن میں میرا ایک عاشق رہتا ہے، میرا چاہنے والا رہتا ہے، میرا دیوانہ رہتا ہے، تم وہاں چلے جانا اور میرا سلام کہنا، اور یہ جبہ لے جائے گا اس کو دے دینا، اور یہ کہنا کہ میری امت کی بخشش کے لیے
لیے دعا کرے، میری امت کی مغفرت کے لیے دعا کرے۔ مسلمانوں، آپ کو معلوم ہونا چاہیے جو رسول پوری زندگی، ظاہری زندگی میں پوری رات یہی کہتے رہے، رب سلم امتی، رب حبلی امتی، یعنی اے میرے رب میری امت کو بخش دے۔ آج دنیا سے کوچ کر رہے ہیں، پردہ فرما رہے ہیں، اپنے امت میں جو نیک بندے ہیں ان کے پاس خبر پہنچا رہے ہیں، جاؤ جا کر یہ کہہ دینا کہ میری امت کی بخشش کے لیے دعا کرے۔ سرکار کا وصال ہوتا ہے، وصیت کے مطابق حضرت عمر اور مولا علی قرن پہنچتے ہیں، پہنچنے کے بعد ان کو سلام کہتے ہیں اور یہ کہتے ہیں اے حضرت اویس قرنی، رسول پاک نے یہ کہا ہے کہ امت کی بخشش کے لیے دعا کریں اور یہ جبہ لے لیں۔ سرکار نے آپ کو تحفتن دیا ہے۔ جبہ کو لینے کے بعد حضرت اویس قرنی زارو قطار رونے لگے، یوں کہہ لیں کہ ان کی آنکھیں ساون بادوں کا روپ دھارنے لگی، رونے لگے، آنکھیں اشک بار ہو گئیں۔ اس کے بعد وہ سجدے میں جاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں اے پروردگار تو میرے نبی کی امت کو بخش دے، میرے نبی کی امت کو بخش دے، میرے نبی کی امت کو بخش دے۔ یہ کہنا ہی تھا، غیب سے آواز آتی ہے اویس قرنی سن، میں نے تمہاری سفارش پر آدھی امت کو بخش دیا اور آدھی امت کو 5ویں صدی میں میرے محبوب کے خانوادے میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جس کا نام عبد القادر ہوگا، وہ میرا بھی محبوب ہوگا، میرے محبوب کا بھی محبوب ہوگا، اس کی سفارش پر اور آدھی امت کو بخش دوں گا۔ گویا کہ پتہ کیا چلا، ابھی سرکار غوث اعظم آئے نہیں ہے، صحابہ کا زمانہ ہے، تابعین کا زمانہ ہے۔ اس زمانے بھی غوث اعظم کا تذکرہ ہوتا ہے۔ میں کبھی کبھی اپنی تقریر میں یوں کہتا ہوں، میں یوں تمہید مانتا ہوں، رسول پاک آئے نہیں تھے، حضرت آدم آ رہے ہیں، رسول پاک کا تذکرہ کر رہے ہیں، حضرت شیس آ رہے ہیں، نبی پاک کا تذکرہ کر رہے ہیں، حضرت نوح آ رہے ہیں، نبی پاک کا تذکرہ کر رہے ہیں، حضرت عاد آ رہے ہیں، نبی پاک کا تذکرہ کر رہے ہیں، حضرت سمود آ رہے ہیں، نبی پاک کا تذکرہ کر رہے ہیں، حضرت زکریا آ رہے ہیں، نبی پاک کا تذکرہ کر رہے ہیں، حضرت یحییٰ آ رہے ہیں، نبی پاک کا تذکرہ کر رہے ہیں، حضرت ابراہیم آ رہے ہیں، نبی پاک کا تذکرہ کر رہے ہیں، حضرت اسماعیل آ رہے ہیں، نبی پاک کا تذکرہ کر رہے ہیں، حضرت موسیٰ و عیسیٰ آ رہے ہیں۔ کم و بیش 1,24,000 پیغمبران اسلام اس دنیا میں تشریف لائے، ہر ایک نے نبی پاک کا تذکرہ کیا، بلا تشبیہ یہ سمجھے ابھی غوث اعظم آئے نہیں۔ حضرت اویس قرنی خیر التابعین میں غوث اعظم کا تذکرہ ہو رہا ہے، تابعی تابعین میں غوث اعظم کا تذکرہ ہو رہا ہے، ائمہ اطہار میں غوث اعظم کا تذکرہ ہو رہا ہے، اقواس و اقطاب میں غوث اعظم کا تذکرہ ہو رہا ہے، افراد میں غوث اعظم کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ غوث اعظم کا زمانہ ختم ہوتا ہے، خواجہ خواجگاہ کے پاس آ جائیں، غوث اعظم کا تذکرہ، بریلی آ جائیں، امام احمد رضا کی بارگاہ میں غوث اعظم کا تذکرہ، دونوں شہزادگان حجت الاسلام مفتی اعظم ہند کی بارگاہ میں آ جائیں، غوث اعظم کا تذکرہ، اڑیسہ آ جائیں، مجاہد ملت کی بارگاہ میں غوث اعظم کا تذکرہ، ان کے خلیفہ اجل مفتی اعظم اڑیسہ کی بارگاہ میں غوث اعظم کا تذکرہ۔ ارے کمال تو یہ ہے کہ آج غوث اعظم کی محفل ہو رہی ہے اور اس جگہ غوث اعظم کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ آپ قسمت والے ہیں کہ نہیں؟ حضرات بس یہیں تک نہیں، میری تقریر کے بعد آپ لوگ نعرہ دے دینا، میں اپنے جیب میں بھر کے لے جاؤں گا۔ بہت تیزی کے ساتھ میں آپ کے سامنے غوث اعظم کی سیرت پیش کر رہا ہوں۔ حضرات آپ کو معلوم ہونا چاہیے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کہاں کے تھے؟ جیلان کے رہنے والے تھے۔ وہ ایران میں آتا ہے اور وہاں کی زبان فارسی ہے، عربی نہیں ہے۔ 18 سال کی عمر میں اپنی والدہ سے اجازت دے کر سرکار غوث اعظم بغداد آئے۔ بغداد آنے کے بعد علم دین انہوں نے حاصل کیا۔ ذہن پہ سوال پیدا ہوتا ہے، آپ نے یہ بارہا سنا ہوگا، سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ولیوں کے ولی ہیں، ایک عظیم ولی کا نام ہے۔ سرکار غوث اعظم ایک ولی ہیں اور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ اللہ کے ولی ہونے کے لیے 4 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ وہ سنی صحیح العقیدہ ہو، دوسری شرط یہ ہے کہ وہ فاسق معلن نہ ہو، یعنی کھلے عام
گناہ نہ کرتا ہو، تیسری شرط یہ ہے کہ وہ عالم دین ہو اور اتنا علم رکھتا ہو کم سے کم اگر کوئی مرید اس سے پوچھ لے وہ کتابوں سے ڈھونڈ کر بتا سکے، اور چوتھی شرط یہ ہے کہ اس کا طریقہ سلسلہ رسول پاک تک پہنچتا ہے۔ ان چاروں شرطوں میں اگر ایک بھی شرط پائی نہ جائے تو وہ اللہ کا ولی ہو نہیں سکتا، وہ پیر ہو نہیں سکتا، ولی تو دور کی بات ہے۔ حضرات سرکار غوث اعظم نے یہ کہا کہ میں عالم ارواح میں جب تھا اس کے اس وقت مجھ کو پتا چلا کہ میں اللہ کا ولی ہوں۔ دوسری جگہ سرکار غوث اعظم فرما رہے ہیں جب 10 سال میری عمر تھی مجھ کو پتا چلا کہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عطا کردے سے، پروردگار عالم کی عطا کردہ سے میں اللہ کا ولی ہوں۔ لیکن ذہن پہ سوال پیدا ہوتا ہے کیا ضرورت تھی سرکار غوث اعظم کو 18 سال کی عمر میں ایران سے جیلان سے بغداد آنے کے، علم دین حاصل کرنے کے لیے کریں؟ وہ کم ہے۔ سرکار غوث اعظم علم دین مزید حاصل کرنے کے لیے وہ ایران سے بغداد آئے۔ سرکار غوث اعظم کب پیدا ہوئے؟ میں نے تقریر میں کہا ہے 470 ہجری میں پیدا ہوئے، اور سرکار غوث اعظم 470 ہجری کے بعد جب 521 ہجری ہو جاتی ہے، یعنی سرکار غوث اعظم کی عمر جب 51 سال ہو جاتا ہے، سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ تقریر نہیں فرما رہے ہیں، 16 شوال 521 ہجری میں سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھیں بند ہوتی ہیں۔ انہوں نے کیا دیکھا؟ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے خواب میں تشریف لاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں عبد القادر تم تقریر کیوں نہیں کرتے، خطاب کیوں نہیں کرتے، واعظ و نصیحت کیوں نہیں کرتے، تقریر کے ذریعے لوگوں کو دین سے قریب کرو، دین کی باتیں بتاؤ۔ تو سرکار غوث اعظم نے کہا کہ نانا جان یا رسول اللہ مجھے شرم آتی ہے خسائے بغداد کے سامنے میں اپنی زبان کو کھولوں، کیونکہ میں عجمی ہوں، میری زبان عربی نہیں ہے۔ رسول پاک نے فرمایا کہ عبد القادر اپنا منہ تو کھولو۔ سرکار غوث اعظم نے جب اپنا منہ کو کھولا تو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے منہ میں اپنا لعاب دہن ڈالا، 1 مرتبہ 2 مرتبہ نہیں بلکہ 7 مرتبہ ڈالا۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ سرکار غوث اعظم کے دادا جان یعنی مولا علی خواب میں تشریف لاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں عبد القادر اپنا منہ کھولو۔ جب سرکار غوث اعظم نے اپنا منہ کو کھولا، مولا علی نے 6 مرتبہ اپنا لعاب دہن سرکار غوث اعظم کے منہ میں ڈالا اور یہی کہا کہ عبد القادر تم واعظ و نصیحت کر کے لوگوں کو دین سے قریب کر دو۔ سرکار غوث اعظم نے کہا کہ دادا جان نانا جان نے تو 7 مرتبہ لعاب دہن میرے منہ میں ڈالا، آپ بھی تو 7 مرتبہ ڈال دیتے، لیکن آپ نے 6 مرتبہ کیوں ڈالا؟ مسلمانوں سنو یہ عقیدہ کیا ہے، یہ صحابی کا عقیدہ ہے، وہابی کا عقیدہ نہیں۔ سرکار غوث اعظم کو مولا علی نے کہا کہ غوث اعظم سے کہا عبد القادر سن وہ نبی ہیں، انہوں نے 7 مرتبہ ڈالا، میں ان کا غلام ہوں، کہیں پر برابری کا شبہ پیدا نہ ہو جائے، اسی لیے میں نے غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے 6 مرتبہ تمہارے منہ میں لعاب دہن کو ڈالا ہے۔ یہیں پر میں رک کر کہنا چاہتا ہوں جب مولا علی کا یہ دعویٰ ہے کہ میں نبی پاک کیا برابری کا نہیں ہوں، کچھ نام نہاد مسلمان یہ کہتے ہیں کہ نواز اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کہ ہمارے بڑے بھائی کی طرح ہیں، ان جاہلوں کو ان ناہنجاروں کو سمجھنا چاہیے جب صحابی نبی کی طرح نہیں ہو سکتے، تم تو صحابی کے قدم کے دھول کے برابر نہیں ہو۔ حضرات بس یہیں تک نہیں، آئیے میں آپ کو آگے بتاتا ہوا چلوں۔ سرکار غوث اعظم نے جب خطابت فرمایا، سرکار غوث اعظم جب تقریر کرتے تھے ان کے مجمع میں صرف عوام نہیں ہوتی بلکہ صالحین ہوتے تھے، ان کے مجمع میں غوث ہوتے تھے، ان کے مجمع میں قطب ہوتے تھے، ان کے مجمع میں اولیاء کرام ہوتے تھے، علماء کرام کا جمع غفیر ہوتا تھا، مفسرین بھی ہوتے، محدثین بھی ہوتے، مناطق بھی ہوتے تھے، فلسفی بھی ہوتے تھے۔ سرکار غوث اعظم جب خطاب فرمایا کرتے تھے، لیکن حضرات آئیے میں آپ کو بتاؤں ایک وقت
وقت وہ بھی آیا، سرکار غوث اعظم نے کہا کہ قدمی ہادی علی رقبتی کلی ولی اللہ، یعنی میرا یہ قدم تمام اولیاء کرام کی گردنوں پر ہے۔ سرکار غوث اعظم کی خصوصیت تھی، جب سرکار غوث اعظم خطاب فرماتے، آج تو مائکروفون کا زمانہ ہے، مائک کا زمانہ ہے، یہاں سے لے کر کئی کلومیٹر تک جہاں تک آپ مائک لگائیں گے وہاں تک آپ کی آواز پہنچ سکتی ہے، لیکن غوث اعظم کی یہ کرامت تھی، لاکھوں کا مجمع ہو، جب غوث اعظم خطاب فرماتے سامنے والا جس طرح سنتا پیچھے والا بھی اسی طرح سنا کرتا تھا۔ سرکار غوث اعظم نے جب یہ کہا کہ میرا یہ قدم تمام اولیاء کرام کی گردنوں پر، مجمع میں جب کہا، اس مجمع میں 313 اللہ کے ولی تھے، تمام ولیوں نے اپنی گردنیں جھکا دی، اور یہ آواز صرف اسی مجمع تک نہیں تھی بلکہ پورب کے اخیر تک پہنچی یہ آواز، پچھم کے اخیر تک یہ آواز پہنچی، مشرق تک آواز پہنچی، مغرب تک آواز پہنچی، شمال تک آواز پہنچی، جنوب تک آواز پہنچی۔ ان تمام اولیاء کرام نے اپنی اپنی گردنوں کو جھکا دی، لیکن آپ اپنی قسمت پہ ناز کریں، جس کی حکومت آج تک ہندوستان میں ہے، جنہیں خواجہ معین الدین چشتی کہا جاتا ہے، سرکار معین الدین چشتی اجمیری خواجہ خواجگاں خراسان کے جنگل و بیابان میں عبادت و ریاضت میں مصروف تھے۔ سرکار غوث اعظم کی آواز جب ان تک پہنچتی ہے تو یہ کہتے ہیں بل علی رأسی و عینی، یعنی سرکار غوث اعظم آپ کا قدم صرف ہماری گردنوں پر نہیں، ہماری گردنوں پر نہیں بلکہ آپ ہماری آنکھوں پر بھی آپ کا قدم ہے، ہمارے سروں پر بھی آپ کا قدم ہے۔ جب یہ آواز سرکار غوث اعظم تک پہنچتی ہے تو سرکار غوث اعظم کہتے ہیں کہ عبد القادر کی آواز پر تم نے سبقت سے آگے بڑھ کر تم نے یہ کہا کہ ہمارے آنکھوں پر بھی آپ کا قدم ہے، ہمارے سروں پر بھی آپ کا قدم ہے، ان قریب تمہیں ہندوستان کی ولایت عطا کر دی جائے گی۔ آج سرکار غوث اعظم جو ہمارے پاس ہیں، سرکار غریب نواز جو ہمارے پاس ہیں، یہ بھی غوث اعظم کی کرامت ہے۔ کچھ لوگ تقریر میں یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ہندوستان سے کوئی بھگا نہیں سکتا، کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں خواجہ نے بسایا ہے، لیکن میں اور آگے بڑھ کر کہتا ہوں ہمیں خواجہ نے نہیں بلکہ رسول پاک نے بسایا ہے۔ سرکار غریب نواز کو بھیجا کس نے؟ رسول پاک نے بھیجا۔ رسول پاک نے کہا کہ مدینے میں سرکار غریب نواز تھے، خواب میں سرکار تشریف لائے، انہوں نے کہا کہ اے معین الدین تم ہند چلے جاؤ اور وہاں پر اسلام کے نشر و اشاعت میں مصروف ہو جاؤ۔ یہاں تک کہ کتابوں میں لکھا ہے کہ سرکار غریب نواز کو رسول پاک نے پورے ہندوستان کا راستہ دکھایا تھا کہ آپ کو کیسے پہنچنا ہے۔ اسی لیے مسلمانوں کوئی ہمیں اکھاڑ نہیں سکتا، کوئی ہمیں بھگا نہیں سکتا، کیونکہ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، تم اسے جتنا دباؤ گے اتنا ہی ابھرے گا۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یوروپ میں سب سے زیادہ کوئی کتاب بکتی ہے تو وہ قرآن ہے، سب سے زیادہ اسلام میں اگر کوئی داخل کسی ملک کے لوگ ہو رہے ہیں تو وہ امریکہ میں تیزی سے اسلام میں لوگ داخل ہو رہے ہیں۔ اسی لیے مسلمانوں یہ میرا موضوع نہیں ہے، بس بولنے کا مطلب یہ ہے اگر آپ غوث اعظم کے چاہنے والے ہو، غوث اعظم سے سچی محبت کرتے ہو، غوث اعظم کا لنگر بنا کر لوگوں میں تقسیم کرتے ہو، غوث اعظم کی مشن پر کام کرنا سیکھو۔ سرکار غوث اعظم نے یہ ہمیں بتایا ہے کہ ابھی بھی باطل پرستوں کے سامنے اپنا سر نہ جھکانا۔ سرکار غوث اعظم نے یہ کہا ہے کبھی دین کے معاملے میں گردن بھی کٹانا پڑے گردن کٹا دینا۔ سرکار غوث اعظم نے ہمیں یہ نصیحت کی ہے کبھی بھی باطل پرستوں کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑے نہ ہونا، کیونکہ اسلام کی شان اتنی بلند ہے، مسلمان اتنا بلند ہے، یہ مذہب اتنا بلند ہے، اس مذہب کے مقابلے میں کوئی مذہب نہیں آتا، اور جس مذہب کا ماننے والا آتا ہے اس کی بلندی کے اعتبار سے وہ بھی بلند ہوتا ہے۔ پروردگار عالم ہمیں غوث اعظم کا سچا مرید بنائے، غوث اعظم سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سرکار غوث اعظم کے مشن پر ہمیں کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔